کمپنیز کے بارے میں یہ طے کیا جائے کہ کن کمپنیز کے شیئرز خریدے جا سکتے ہیں، کس کے نہیں خریدے جا سکتے۔ ظاہر ہے ہر آدمی کے لیے تحقیق کرنا مشکل ہوتا ہے کہ انفرادی طور پہ جائے اور ہر کمپنی کے حسابات کا جائزہ لے اور پھر فیصلہ کرے۔ تو کچھ ادارے یہ کام کرتے ہیں کہ وہ تحقیق کر کے اور کمپنیز کی لسٹ شائع کرتے ہیں کہ ان کمپنیز کے شیئر خرید سکتے ہیں، یہ شرعاً درست ہے، اور ان کے علاوہ کمپنیز کے شیئر کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی۔ تو وہ کچھ پاکستان کے ادارے بھی ہیں، کچھ بین الاقوامی ادارے بھی ہیں جنہوں نے یہ اسکریننگ کرائیٹیریا ڈیولپ کیے ہیں۔ تو تھوڑا سا اس کا تعارف بھی کریں گے اور اس کے پیچھے شرعی دلائل کیا ہیں اس کا جائزہ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں شروع میں آپ دیکھیں گے کمپنی کا تعارف کرایا گیا ہے۔ کمپنی جس کو عربی میں شرکہ کہا جاتا ہے، تو یعنی کچھ افراد مل کر کوئی کاروبار کریں۔ ایک تو ظاہر ہے کہ شراکت یا شرکہ کی عام قسم میں کوئی بھی افراد کر سکتے ہیں، لیکن ذرا بڑے پیمانے پر کام کرنا ہو تو اس کو حکومت سے رجسٹر کرایا جاتا ہے، اور اس کے لیے جیسے پاکستان میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن ادارہ گورنمنٹ نے قائم کیا ہے کہ ہر کمپنی کو وہاں پہ رجسٹر کرانا پڑتا ہے، اس کی ایک لحاظ سے حکومت سے اجازت لی جاتی ہے کاروبار کرنے کی۔ تو یہ ایک کاروبار کی نوعیت ہے۔ آگے چلاتے ہیں۔ تو کمپنی جو ہے اس میں کچھ سرمایہ کمپنی قائم کرنے والوں کو خود فراہم کرنا پڑتا ہے۔ یہ لازمی ہوتا ہے کہ ہر نوعیت کی کمپنی اگر چھوٹا کاروبار ہے تو نسبتاً کم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جتنا بڑا کاروبار ہوگا اتنی زیادہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ رجسٹر کرنے سے پہلے یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ جی اتنا سرمایہ کمپنی یعنی کاروبار کرنے والے حضرات فراہم کریں، جو کمپنی کے مالکان بنتے ہیں یعنی جن کو ڈائریکٹرز کہا جاتا ہے، تو وہ پیڈ اپ کیپٹل کہلاتا ہے کہ وہ کمپنی قائم کرتے ہوئے فراہم کرتے ہیں۔ اور اگر وہ لوگوں سے پیسے وصول کر رہے ہیں تو وہ زیادہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں لوگوں کا پیسہ بطور امانت آتا ہے، تو ان کی ریکوائرمنٹ جیسے اگر انشورنس کمپنی بنانی ہے تو 80 ملین کم از کم کہتے ہیں جی 8 کروڑ روپیہ آپ کو شو کریں کہ یہ آپ فراہم کر رہے ہیں۔ بینک بنانا ہو تو اور زیادہ، وہ تو پھر کروڑوں میں کافی اوپر بات چلی جاتی ہے۔ تو یہ کہ مستحکم پارٹیاں ہیں، یہ کاروبار کر سکتی ہیں اور لوگ آپ پیسہ لے کے بھاگیں گے نہیں، تو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پھر ان کو اجازت یہ ہوتی ہے کہ وہ سرمایہ حاصل بھی کر سکتی ہے کمپنی کاروبار بڑھانے کے لیے اپنے، اور اس کے دو ذرائع ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ بینکوں سے قرضہ لینا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ عام افراد سے اپنے کمپنی کے شیئرز یا حصص فروخت کر کے سرمایہ حاصل کرنا۔ تو اس کو جو ہے پارٹیسپیٹری کیپٹل کہلاتا ہے، یعنی شراکتی سرمایہ جو لوگوں کو شیئرز فروخت کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو شیئرز کا کاروبار جہاں ہوتا ہے اس کو اسٹاک ایکسچینج کہتے ہیں، بازار حصص اردو میں کہتے ہیں، عربی میں بورسہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور وہاں پر شیئرز کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ شیئرز جو ہیں کیا ہیں؟ ظاہر ہے جو بھی کمپنی قائم ہوتی ہے اس کے پاس کچھ اثاثہ جات ہوتے ہیں، اسٹاک کہا جاتا ہے ان کو، یعنی کمپنی کے پاس مثلا عمارت ہے، اس کی ایک قیمت ہے، 5 کروڑ کی عمارت کی ویلیو ہے، کچھ مشینری ہے ان کی ویلیو ہے، کچھ نقد میں سرمایہ ہوتا ہے جو انہوں نے رکھا ہوتا ہے لین دین کے لیے۔ تو اس طرح کے کچھ جامد اثاثہ جات ہوتے ہیں، لیکوڈ فکسڈ ایسٹس، اور دوسرے کچھ لیکوڈ ایسٹس ہوتے ہیں جو نقدی کی شکل میں ہوتے ہیں۔ تو جب کمپنی کو سرمایہ حاصل کرنا ہوتا ہے لوگوں سے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے جو کل اثاثہ جات ہیں ان کی ویلیو کا تعین ہوتا ہے کہ ان کے مثلا 10 کروڑ کے اثاثہ جات ہیں۔ اچھا، اس میں انہوں نے مثال کے طور پر 2 کروڑ پہلے فراہم کیے تھے اور اجازت ان کو ملی ہے کہ جی وہ مزید سرمایہ 10 کروڑ تک حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 8 کروڑ کی ان کے پاس لمٹ ہے، وہ جتنا انہیں ضرورت ہو، مثلا 1 کروڑ کی کسی وقت ضرورت ہے
تو وہ اپنے کمپنی کے کل جو اثاثہ جات ہیں ان کے یونٹس بناتے ہیں، وہ یونٹس شیئرز کہلاتے ہیں یا حصص کہلاتے ہیں، ان کے سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں۔ تو سرٹیفکیٹ کے اوپر ایک قیمت لکھی ہوتی ہے، عام طور پر 10 روپے، جو اس کی فیس ویلیو یا قیمہ اسمیہ کہلاتی ہے کہ 10 روپے ایک شیئر کی قیمت ہے۔ اگر 1 کروڑ لینے ہیں تو 10 لاکھ شیئر وہ بنائیں گے جاری کرنے کے لیے، کہ 10 لاکھ شیئر مارکیٹ میں بکیں تو 1 کروڑ ان کو حاصل ہو جائے گا۔ اچھا، پھر وہ اس کا اعلان کرتے ہیں، اپنی کمپنی کا تفصیلی تعارف اور حساب کتاب اخبار میں جاری کرتے ہیں، جس سے لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ کمپنی منافع میں چل رہی ہے یا اس میں گھاٹے کا امکان ہے۔ اگر کمپنی میں انہیں لگتا ہے کہ منافع آ رہا ہے مستقل، تو وہ شیئرز خریدتے ہیں، یعنی وہ سرمایہ کمپنی کو دیتے ہیں اور شیئرز ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ابتدائی ہے انہیں آئی پی او کہتے ہیں، انیشیل پرچیزنگ آرڈر۔ تو وہ یعنی ابتداً کمپنی براہ راست شیئرز فروخت کرتی ہے۔ اگر تو مثلا 10 لاکھ شیئرز فروخت کرنے ہیں اور 10 لاکھ ہی لوگوں نے اپلائی کیا ہے تو سب کو مل جائے گا، لیکن اگر زیادہ لوگوں نے اپلائی کیا ہے تو پھر بذریعہ قرآن اندازی فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جن 10 لاکھ لوگوں کا نام آ گیا ان کو شیئر دیے جائیں گے، جن کا نہیں آئے گا ان کو نہیں ملے گا۔ تو یہ انیشیل جو آفرنگ ہوتی ہے وہ اس طرح براہ راست ہوتی ہے، اور اس سے کمپنی کو سرمایہ مل جاتا ہے جس سے وہ اپنا کاروبار کرتی ہے۔ اب یعنی ایک ذریعہ تو ہے بینکوں سے قرضہ لینا، ایک ذریعہ ہے کہ اس طرح سے شراکتی سرمایہ لینا۔ تو اس کو ایک کو کہتے ہیں ڈیٹ اور ایک کو کہتے ہیں ایکویٹی، اور ڈیٹ ایکویٹی ریشو ہر کمپنی کا کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ جتنا اس کا شراکتی سرمایہ زیادہ ہوگا اتنا وہ مالی طور پر مستحکم سمجھی جاتی کمپنی، اور جتنا بطور قرض لیا ہوگا تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کمپنی آگے مشکل میں آ سکتی ہے۔ تو یہ ڈیٹ ایکویٹی ریشو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے ہر کمپنی کا مالی استحکام دیکھنے کے لیے۔ تو اس میں اب جس نے لے لیا شیئر ایک بار، اب ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ وہ 1 مہینے بعد انہیں اگر اپنی رقم لینے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ کمپنی کے پاس آئیں کہ یہ لے شیئر ہمارے واپس اور ہمیں پیسہ دے دیں، کیونکہ کمپنی تو وہ پیسہ کاروبار میں لگا چکی ہوتی ہے۔ تو اب اگر کسی کو مالی ضرورت پڑ جائے وہ کیا کرے؟ شیئر اس کے ہاتھ میں ہے۔ عموماً تو شیئرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لے لیا، اب آپ کمپنی کے ایک لحاظ سے مالک بن گئے ہیں، اس کے شریک بن گئے ہیں۔ جتنے فیصد آپ نے شیئرز اس کے لیے ہیں اسی تناسب سے آپ کمپنی کے شریک بن گئے ہیں کام میں۔ لیکن اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کمپنی کا جو نفع آتا ہے، جو سال کے آخر میں حساب کتاب سے پتہ چلتا ہے، تو وہ کمپنی کے تمام شیئر ہولڈرز میں تقسیم کیا جاتا ہے تناسب کے ساتھ جتنا ان کا سرمایہ لگا ہوا ہے۔ تو جو شیئر ہولڈر ہوتے ہیں ان کو وہ آخر میں جسے ڈیویڈنڈ کہا جاتا ہے، سرمایہ یعنی منافع جو ہے لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ اگر درمیان میں کسی کو ضرورت پڑے تو وہ کیا کرے؟ اور دوسرا ہے کہ کوئی نئے لوگ اگر خریدنا چاہیں شیئر تو وہ کہاں سے لیں؟ کمپنی تو بیچ کے فارغ ہو چکی۔ تو اس مقصد کے لیے اسٹاک ایکسچینج قائم کیا جاتا ہے کہ جو لوگ اپنے شیئرز فروخت کرنا چاہیں وہ اس جگہ پہ لا کے فروخت کریں، اور جو خریدنا چاہیں وہ یہاں سے آ کر خرید لیں۔ تو اسٹاک ایکسچینج کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہاں کمپنیز کے جو اثاثے ہیں، یعنی ہر شیئر کمپنی کے اثاثوں میں ایک ملکیت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، تو اصل میں وہ کمپنی کے اثاثوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے اس کو اسٹاک ایکسچینج کہا جاتا ہے۔ بازار حصص میں اسٹاک مارکیٹ، اسٹاک ایکسچینج، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ کہ پہلی بات کہ ہر کمپنی کے شیئرز اسٹاک ایکسچینج میں فروخت نہیں ہوتے، بلکہ وہ کمپنیاں جن کا کاروبار ایک خاص سطح سے زیادہ ہو، وہ اور جو مالی طور پر مستحکم ہو، جن کو کاروبار میں منافع چل رہا ہو، انہی کو اسٹاک ایکسچینج رجسٹر کرتا ہے۔ تو ان کمپنیوں کو لسٹڈ کمپنیز کہا جاتا ہے، کہ جو کمپنیاں اسٹاک مارکیٹ کی لسٹ پہ آ گئیں تو وہ لسٹڈ کمپنیز ہیں اور انہی کے شیئرز کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے۔ جو رجسٹرڈ نہیں ہیں
تو وہ ان کی خرید و فروخت شیئر کی نہیں ہوتی اسٹاک مارکیٹ میں۔ پھر یہ ہے کہ ان کو اپنے سالانہ حسابات جو ہیں وہ جمع کرانے ہوتے ہیں، بتانا ہوتا ہے، تاکہ جو لوگ شیئرز خریدنا چاہتے ہیں وہ دیکھ سکیں کہ کون سی کمپنیز منافع میں ہیں، کون سی نقصان میں ہیں۔ تو یہ اس لحاظ سے اچھا، پھر ہر ایک کو وہاں پہ شیئرز کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہوتی اسٹاک مارکیٹ میں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسٹاک مارکیٹ کے ممبرز کہلاتے ہیں، یعنی ان کو وہاں پہ لائسنس ملتا ہے کہ وہ اسٹاک مارکیٹ میں شیئرز کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں، اور اس ممبرشپ کے لیے انہیں کافی رقم اسٹاک مارکیٹ میں جمع کرانی پڑتی ہے۔ مطلب اگر ممبر بننا ہے، مثلاً وہ کہیں گے 5 کروڑ روپے آپ اسٹاک مارکیٹ میں جمع کرائیں، تو پھر ہم آپ کو یہ لائسنس ایشو کریں گے کہ آپ اسٹاک مارکیٹ میں خرید و فروخت کر سکیں۔ وجہ وہی ہے کہ یہ دیکھنا کہ یہ مالی طور پر مستحکم پارٹی ہے، تو وہ اس کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ یہاں پہ خرید و فروخت کر سکیں۔ اب کوئی عام فرد اگر شیئرز خریدنا چاہے، مجھے یا آپ کو دل چاہے کہ میں فلاں کمپنی کے مثلاً کسی سیمنٹ فیکٹری کے شیئرز خریدنا چاہوں یا کسی دواؤں کی کمپنی کے شیئرز خریدنا چاہوں، تو میں خود جا کے نہیں خرید سکتا، مجھے کسی ممبر سے رابطہ کرنا پڑے گا، اور ممبر میرے بہاف پہ خرید کے مجھے فراہم کرے گا، اور اس کا وہ کمیشن لیتے ہیں، یعنی یہ خدمات فراہم کرنے کا وہ کمیشن لیتے ہیں۔ اگر آپ نے خبر نامے میں دیکھا ہو، جب اسٹاک مارکیٹ کا تذکرہ آتا ہے تو بہت سارے لوگ ٹیبل کے گرد بیٹھے ہوتے ہیں، ٹیلی فون انہیں 2-3 کوئی ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، کوئی کان پہ لگایا ہوا ہے، اور وہ مسلسل ٹیلی فون پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان ممبرز کے ملازمین ہوتے ہیں۔ ممبر تو بڑی یعنی ایک لحاظ سے کاروباری وہ کمپنیز ہوتی ہیں، تو ان کے ملازمین ہوتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ مستقل رابطے میں رہتے ہیں کہ جی فلاں کمپنی کے شیئرز کی قیمت کچھ کم ہوئی ہے، کہیں تو آپ کے لیے خرید لوں، یا آپ کے پاس جو شیئرز ہیں ان کی قیمت بڑھ گئی ہے، کہیں تو بیچ دوں تاکہ آپ کو منافع مل جائے۔ تو یہ مسلسل وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب جنہوں نے شیئرز خریدے ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر شیئرز کی قیمت مستقبل میں بڑھنے کا امکان ہے تو وہ ان کے کمپنی کے شیئرز خریدتے ہیں، اور جن شیئرز کے بارے میں ان کو گمان یہ ہوتا ہے کہ ان کی قیمت آگے جا کے گر جائے گی، کم ہو جائے گی، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بیچ دیا جائے اور ان کمپنیز کے شیئر خریدے جائیں جن میں منافع ہونے کا امکان ہے۔ تو یہ خرید و فروخت مستقل چلتی رہتی ہے اسٹاک مارکیٹ میں۔ تو اب یعنی جو لوگ شیئرز خریدتے ہیں ان کو 2 طرح سے اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو سالانہ نفع کی تقسیم ہے اس میں سے حصہ ملتا ہے، ڈیویڈنڈ جو کہلاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ شیئرز کی قیمتوں میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے۔ ایک تو اس کی فیس ویلیو ہے جو اس کے اوپر تحریر ہے، مثلا 10 روپے۔ ایک یہ ہے کہ طلب اور رسد کے حوالے سے اگر کسی کمپنی کے شیئر زیادہ لوگ خریدنا چاہتے ہیں، ڈیمانڈ زیادہ ہے، تو اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور 10 روپے کا شیئر ممکن ہے 300-400 روپے یا بلکہ کئی ہزار روپے کا بک رہا ہو۔ تو یہ اس کی مارکیٹ ویلیو کہلاتی ہے۔ ایک اس کی فیس ویلیو ہے جو اس پر تحریر ہے، ایک اس کی مارکیٹ ویلیو ہے جس پر اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے مارکیٹ میں۔ تو یہ جو قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اسے کیپٹل گین کہتے ہیں، یعنی سرمائے میں جو اضافہ مل رہا ہے تو یہ کیپٹل گین کہلاتا ہے۔ تو 2 طرح سے یعنی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، ایک یہ کہ نفع ملے اور دوسرا یہ کہ اس کی ویلیو میں اضافہ ہو۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کسی نے ایک مکان لیا ہوا ہے، خریدا ہے اور کرائے پر دیا ہوا ہے تو اسے کرایہ بھی ملے گا، اور مکان کی قیمت میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ بھی اس کا فائدہ ہو رہا ہے کہ جب وہ بیچے گا تو زیادہ قیمت پر بیچے گا۔ تو اسی طرح شیئرز جس نے لیے ہوتے ہیں اس کو یہ 2 طرح سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک تو جو سالانہ منافع کی تقسیم ہے اس میں سے حصہ ملے گا، اور ایک یہ ہے کہ جو اس کی ویلیو میں اضافہ ہوا ہے وہ جب بھی فروخت کرے گا تو زیادہ قیمت پہ بکیں گے، تو یہ ایک منافع اس کو حاصل ہوگا۔ تو یہ مقاصد ہیں، یعنی ایک تو مقصد ہوتا ہے کہ منافع میں سے حصہ لینا، ایک مقصد یہ زیادہ مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ کیپٹل گین حاصل کرنا۔ ایسے لوگ پھر سال بھر رکھ کے انتظار نہیں کرتے شیئر، بلکہ جیسے ہی انہیں لگتا ہے کہ
کافی اضافہ ہو گیا ہے اور اگر ابھی میں بیچوں تو مناسب منافع مل جائے گا کیپٹل گین کی صورت میں، تو وہ فروخت کر دیتے ہیں فوراً. یعنی بعض اوقات چند گھنٹوں کی بنیاد پر بھی یہ شیئر خریدا اور فروخت کر دیا. جیسے ہی تھوڑا انہیں اضافہ دکھا، انہوں نے کہا چلیں بیچتے ہیں، دوسرے شیئر خرید لیں گے. تو یہ لین دین چلتا رہتا ہے. اب اس میں یعنی جو سوال پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ کمپنی کی اپنی حیثیت کیا ہے. تو اس میں کتاب میں یہ بحث کی گئی ہے اور اس کو کہا گیا ہے کہ یہ شراکت کی ہی قسم ہے. اگرچہ جو مشہور اقسام ہیں شراکت کی 4 یا 5، ان میں سے کسی میں ایگزیکٹلی تو یہ نہیں آتی، لیکن شراکت کی ہی نوعیت ہے اور اس کو شرکت العنان کے ضمن میں مولانا نے لیا ہے. تو اس کو کہا گیا کہ یہ ایک بظاہر اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، اگرچہ ممکن ہے کہ جو فقہاء کرام نے مختلف اقسام بتائی ہیں، ظاہر ہے وہ اپنے وقت کے حساب سے بتائی ہیں، لیکن اگر اس میں کوئی شریعت کے خلاف کوئی چیز نہیں پائی جاتی اور ان اقسام میں نہ بھی ہو تو یہ ایک جائز صورت ہے یعنی اشتراک کے ساتھ کاروبار کرنے کی. تو اس لحاظ سے پھر آگے شیئرز کی خرید و فروخت پہ بات ہوئی ہے کہ شیئرز خریدنا یا بیچنا کیسے ہیں. تو اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ شیئرز جو ہیں ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کمپنی کے اثاثہ جات کو. تو شیئر خریدنے کا مطلب ہے اثاثہ جات کی خرید و فروخت. تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے کہ کمپنی کی جو اثاثہ جات ہیں وہ ایک تناسب کے ساتھ ان کی خرید و فروخت ہو رہی ہے. پھر اس میں یہ بھی بات کی گئی ہے کہ اگر کمپنی کے سطح پہ سوچیں تو اس کے پاس 2 ذرائع ہیں سرمایہ حاصل کرنے. ایک یہ ہے کہ بینکوں سے سود پر قرضہ لے، دوسرا یہ ہے کہ وہ شیئرز فروخت کر کے سرمایہ حاصل کرے. تو دونوں میں سے اگر دیکھیں تو بظاہر شریعت کے زیادہ قریب اور شریعت کے مقاصد کے قریب یہ ہے کہ وہ شراکتی سرمایہ حاصل کرے بجائے اس کے کہ سود پر قرضہ لے. اسی طرح انویسٹرز کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں تو ایک اس کے پاس اپنے سرمایہ کا استعمال یہ ہے کہ وہ بینکوں میں ڈپازٹ کر دے اور وہاں سے سود کمائے، اور دوسرا یہ ہے کہ کمپنی میں انویسٹ کرے اور منافع میں سے حصہ لے. تو یہ بھی زیادہ بہتر صورتحال ہے کہ وہ کمپنی میں انویسٹ کرے اور منافع میں سے حصہ حاصل کرے بجائے اس کے کہ بینکوں سے سود وصول کرے. تو ان دونوں سطحوں سے دیکھیں تو شیئرز کا کام زیادہ بہتر ہے بنسبت بینکوں کے ساتھ لین دین کرنے کے. تو یہ یعنی اصولی طور پر یہ بات طے ہوئی. ظاہر بحثیں طویل ہیں اس میں، لیکن جو کنکلوڈ کیا گیا ہے وہ یہ کہ شیئرز کا کاروبار زیادہ بہتر ہے بنسبت بینکوں کے ساتھ معاملات کرنے کے. اب آگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہر کمپنی کے شیئرز خریدے جا سکتے ہیں؟ تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اگر کمپنی کا کام شرعاً ناجائز ہے، حلال نہیں ہے، حرام ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں پارٹنر بننا، اس میں شریک بننا بھی غلط ہوگا. تو پہلی اصولی بات یہ طے ہوئی کہ وہ کمپنیز جو شرعاً جائز اور حلال کام کر رہی ہیں صرف ان کے شیئرز خریدے جا سکتے ہیں، اور جو کمپنیز ناجائز اور حرام نوعیت کی چیزوں میں یا مکروہ نوعیت کی چیزوں میں کوئی کاروبار کر رہی ہیں تو ان کے شیئرز نہیں خریدے جا سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ آپ بھلائی اور نیکی کے کاموں میں تو تعاون کریں، برائی اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کریں. تو یہ ایک بنیادی چیز یہ طے کی گئی کہ اس میں تعاون نہیں ہو سکتا. مثلا جو سودی بینک ہیں ان کے شیئرز کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ بھی اس میں آتی ہیں، شراب بنانے کے ادارے ہیں، کمپنیز ہیں، جوا خانے ہیں، یا رقص و سرود یا فلمیں بنانے والے ادارے ہیں، اس کو تقسیم کرنے والے ہیں. تو اس طرح کے جو بھی کاروبار ہیں ان میں شیئرز کی خرید و فروخت ان کی جائز نہیں ہوگی شرعاً. یہ ذرا آگے چلائیے گا تو اس میں 3-4 انہوں نے وہ چیزیں بتائی ہیں کوئی 5-10 صفحات کے بعد، بنیادی وہ تفصیلات دی ہیں. بہرحال اس کو پڑھ لیجئے گا، اس میں بہت ساری معلومات آپ کو کمپنیز اور شیئرز کے بارے میں مل جائیں گی.
تیزی سے ذرا چلا لیں. یہ یعنی مختلف طرح کے کیپٹل کی اقسام کیا ہیں ان کا تعارف کرایا ہے. آگے چلاتے ہیں. ہاں یہ بازار حصص اس کے اینڈ پہ ہے تقریباً. یہ طریقہ کار بتایا ہے کس طرح سے ہوتے ہیں، کون کون سے طریقے ہوتے ہیں. بہرحال وقت کیونکہ کم ہے تو میں ذرا اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. نہیں شرعی حیثیت نہیں. آگے چلیں. شخص قانونی پہ بحث کی ہے. شخص قانونی یعنی لیگل پرسن، اس کے کمپنی کے حوالے سے اس میں بحث کی گئی ہے. ہاں یہ دیکھیں. ہاں تو ایک یہ کہ کمپنی کا اصل کاروبار حلال ہو، پہلی بات یہ کی گئی. دوسرا کیا ہے کہ قیمت اسمیہ سے کم و بیش پر بیچنے کے لیے ضروری ہے کہ کمپنی کے اثاثے صرف نقد کی شکل میں ہوں. یعنی جیسے میں نے کہا کہ کمپنی کے اثاثے مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں. کچھ فکسڈ ایسٹس ہوتے ہیں جو فزیکل ایسٹس جو یعنی مادی شکل میں ہے، بلڈنگ ہے، مشینیں ہیں، گاڑیاں ہیں، یہ چیزیں. اور کچھ نقدی کی شکل میں ہوتے ہیں. ابتداً جب کمپنی قائم ہوتی ہے ابھی انہوں نے ایسٹس خریدے نہیں ہیں تو سارا سرمایہ نقدی کی شکل میں ہوتا ہے، لیکوڈ ہوتا ہے. آہستہ آہستہ پھر وہ کنورٹ کرتے ہیں اس کو فزیکل ایسٹس میں. تو اگر ابتداً ابھی کمپنی قائم ہوئی ہے نئی نئی اور اس کے پاس زیادہ تر جو اثاثے ہیں وہ نقدی کی شکل میں ہیں، اگر اس کو نقدی کے عوض بیچا جائے تو اس میں اشکال یہ پیش کیا گیا کہ یہ تو نقدی کی نقدی کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے اور اس میں برابری پہ تو ہو سکتا ہے لیکن کمی بیشی کے ساتھ وہ ربا الفضل کے معاملات آئیں گے. مثلا کمپنی کے اثاثے ہیں فرض کر لیں گے 10 لاکھ کے اور کمپنی نے 1 لاکھ شیئر فروخت کیے ہیں، ہر شیئر کی قیمت 10 روپے ہے، تو ہر شیئر جو ہے 10 روپے کے اثاثوں کو ظاہر کر رہا ہے. تو اگر کمپنی کے جو اثاثے ہیں وہ 10 روپے کے حساب سے ظاہر ہو رہے ہیں، اب اس کو 11 روپے یا 12 روپے پہ بیچا جائے تو 2 روپے اضافی جو لیے جائیں گے وہ غلط سمجھے جائیں گے. تو ابتداً اگر نقدی کی شکل میں زیادہ ہے سرمایہ تو اس میں یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے. ہاں اگر اس سے یعنی مکس ہیں ایسٹس، فکس بھی ہیں وہ یعنی فزیکل بھی ہیں جامد اثاثے اور نقدی بھی ہے، اب ملا جلا ہے، مخلوط ہے. تو مخلوط میں پھر یہ ہے کہ اگر جو نقدی کا جو اس میں حصہ ہے اس سے زیادہ پر تو فروخت کر سکتے ہیں، اس سے کم پر نہیں. مثال کے طور پر 10 روپے ایک شیئر کی قیمت ہے اور 40% اثاثے نقدی کی شکل میں، 60% فزیکل ایسٹس ہیں. تو اب اگر شیئر کی خرید و فروخت ہے تو یعنی ہر شیئر جو 10 روپے کا ہے 4 روپے نقدی کو ظاہر کر رہا ہے اور 6 روپے دوسرے فزیکل ایسٹس کو ظاہر کر رہا ہے. تو شیئر 4 روپے سے زائد پر تو فروخت ہو سکتے ہیں، 4 روپے یا اس سے کم پہ فروخت نہیں ہوں گے. شیئر کی جو ویلیو ہوگی مارکیٹ ویلیو وہ 4 روپے سے کم اگر ہے تو وہ نہیں خریدے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر فرض کریں ایک شیئر 10 روپے کا یا 12 روپے کا خریدا جا رہا ہے تو اس میں سے 4 روپے اس 4 روپے کے برابر سمجھے جائیں گے اور بقیہ جتنی بھی رقم ہوگی وہ فزیکل ایسٹس کی قیمت سمجھی جائے گی. یعنی مال مخلوط میں جو حکم ہے وہ اس طرح سے ہے. اس کو وہ السیف المحلی وہ اس کی مثال کہ مثلا ایک تلوار ہے، تلوار لوہے کی ہوتی ہے، وہ غیر ربوی مال ہے لیکن اس کا اگر دستہ وغیرہ جو ہے سونے کا بنا ہوا ہے اس کو دینار کے عوض فروخت کیا جا رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جتنی مقدار میں سونا ہے جو قیمت دینار میں ہے وہ کم از کم اس کا سونا اس سونے سے زیادہ ہو تو وہ فروخت ہو سکتی ہے، اگر اس سونے کے برابر یا اس سے کم ہو تو وہ فروخت نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جو زائد ہے جتنا وہ لوہے کی قیمت سمجھی جائے گی، سونے کے بدلے سونا، اور جتنا بھی زائد ہے وہ باقی تلوار کی قیمت سمجھی جائے گی. لیکن اگر اس سے کم پہ فروخت ہو رہی ہے، سونا مثلا 1 پاؤ لگا ہوا ہے اور دینار جو ہے وہ وزن میں 1 پاؤ سے کم ہے، 200 گرام ہے 250 گرام کے بجائے، تو یعنی وہ سمجھا جائے گا کہ 250 گرام سونے کی تبادلہ ہوا ہے 200 گرام سونے کے ساتھ. غلط ہوگا.
لیکن اگر 300 گرام سونے کے عوض بیچا جا رہا ہے تو 250 گرام کے برابر ہوگا، اور بقیہ جو 50 گرام سونا ہے وہ بقیہ تلوار جو لوہے کی ہے اس کی قیمت سمجھی جائے گی۔ تو یہ مطلب اس میں یہ کہا گیا کہ جو اس کی فیس ویلیو ہے اس سے کم، یعنی اس میں جو نقدی کا حصہ ہے اس سے کم پہ فروخت نہیں ہو سکتا، اس سے زائد پہ فروخت ہو سکتا ہے۔ تیسرا اس میں یہ رکھا ہے کہ جو اس میں کمپنی جو کام کر رہی ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ بینکوں سے بھی سرمایہ لے رہی ہوتی ہے، تو جب آپ اس پہ اشکال یہ پیش کیا گیا کہ آپ کمپنی کے پارٹنر بنتے ہیں تو گویا اپنے کمپنی کو وکیل بنائے ہوئے اپنا کاروبار کرنے کے لیے، تو آپ بھی اس کام میں شریک ہیں کہ سرمایہ لینے میں اور سود پر سرمایہ لینے میں۔ لیکن پھر اس پر جو بحث ہوئی ہے وہ یہ کہ جو ایک ایسا اگر مختصر کاروبار ہے تو ہر شریک کو اختیار ہوتا ہے، اور جب بھی وہ چاہے کہ میں کاروبار سے نکلتا ہوں تو وہ نکلے گا، تو وہ کاروبار بھی ایک لحاظ سے وہ کمپنی قائم نہیں رہتی، وہ شراکت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں جو نوعیت ہے اشتراک کی وہ یہ ہے کہ لاکھوں لوگوں نے شیئرز خریدے ہوئے ہیں، اور کسی ایک فرد کا بھی اتنا اختیار نہیں ہوتا کہ اس کے کمپنی چھوڑ جانے سے کاروبار ختم ہو جائے۔ تو یہاں اس کی حیثیت یعنی غیر اہم ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ رکھا گیا ہے، یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پر ہے کہ وہ کم از کم آواز اٹھائے اور کمپنی کے ذمہ داران کو بتائے کہ میں اس پر راضی نہیں ہوں کہ یہ جو سودی قرضہ لیا جاتا ہے۔ تو اس کی بات ظاہر ہے کہ اکثریت اگر نہیں مانتی تو وہ اپنے ذمے سے بری ہو جائے گا کہ وہ اپنی آواز اٹھا دے کم از کم۔ اور آخری جو ہے کہ کمپنی کی آمدنی میں سود شامل ہو تو نفع کی اتنی مقدار صدقہ کرے، یعنی کمپنی ایک تو قرضہ بھی لیتی ہے، سود پر سود ادا کرتی ہے، ایک یہ ہے کہ کمپنی نے پیسے بینکوں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ظاہر ہے اپنے پاس تو سارا تجوریوں میں مال نہیں رکھ سکتے، تو اب اس پہ سودی آمدن بھی ہوتی ہے، تو کمپنی کی جو کل آمدن ہے اس میں سود بھی کچھ حصہ شامل ہے۔ مثلا کمپنی کو 10 لاکھ کا منافع ہوا اور اس میں سے مثلا 50,000 سود کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے، تو اب کیا کریں، اس میں سود شامل ہے۔ تو اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اسی تناسب سے مثلا اگر 1 لاکھ منافع تھا اس میں 5,000 سود کی رقم شامل ہے تو وہ 5% بھی نہیں بنے گی، 0.5% بنے گی، نصف فیصد یعنی، تو وہ اتنی رقم جتنا اس کو منافع ملا ہے تو اسی تناسب سے اتنی رقم بلا نیت صدقہ، وہ بلا نیت ثواب صدقہ کر دے، یعنی اپنے پاس سے نکال دے، اور بقیہ رقم اس کے لیے جائز ہوگی۔ تو یہ ابتداً تھیں چیزیں جو پہلے ڈسکس ہوئیں اور شیئرز کے کاروبار کے حوالے سے بات کی گئی، لیکن پھر اس میں مزید تحقیق ہوئی، وہ دوسری جو سلائیڈ ہے ایوفی والی وہ پھر نکال لیجیے گا۔ تو یہ تفصیلات آپ کتاب سے پڑھ لیں گے، میں نے کہا یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے اور آپ لوگ اس سے واقف بھی ہیں زیادہ تر، تو یہاں سے دیکھ لیں، اور باقی تفصیلات جو شریعہ اسکریننگ کرائیٹیریا بنائے گئے اس میں ظاہر ہے یہ ابتدائی بات تھی اور بہت تفصیلات نہیں آ سکیں، لیکن بعد میں جو تحقیق ہوئی، ہاں جی آگے، بلکہ یہ ایک اور میں نے اس کے علاوہ وہ دیے تھے نا پیپر، ہاں آرٹیکل جو ہے اس میں وہ کرائیٹیریا ٹیبل بنا کے دیے ہوئے ہیں۔ تو اس میں یعنی جو اشکالات ہیں ان پہ تحقیق کر کے اور ان کا ایک لحاظ سے جواب دیا گیا کہ کن شیئرز کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے اور کن کی نہیں۔ تو یہ تھوڑا سا ان کو زوم کر کے یہ اس کو ٹیبل کو فوکس کر لیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ مختلف جو ہیں ادارے اسلامک انڈسٹریز پرووائڈرز، تو ڈو جونز ہے، یہ برطانیہ میں ایک ادارہ ہے اور یہ بین الاقوامی سطح پہ کام کرتا ہے۔ فٹ سی کہلاتا ہے، FTSE فائنینشیل ٹائمز اسٹاک ایکسچینج، اور میزان اسلامک فنڈ انڈیکس جو پاکستان میں یعنی ایک کمپنی میزان بینک کی ذیلی کمپنی ہے، میزان انویسٹمنٹ فنڈ، ان کا بھی شریعہ اسکریننگ کرائیٹیریا ہے۔ تو اس میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بات کر کے
چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کی ہم پیچھے جو شرعی دلائل ہیں ان پر بھی بات کریں گے۔ بہرحال شروع میں دیکھنے سے لگتا ہے کہ یہ کیسے، یہ تو ایک حرام چیز کو حلال کرنے والی بات کی جا رہی ہے۔ تو اس میں پہلا ہے ڈیٹ ٹو ٹوٹل ایسٹ ریشو، کہ کمپنی کا قرضوں کا تناسب کیا ہے اس کے کل اثاثوں میں۔ دوسرا ہے لیکوڈ ٹو ٹوٹل ایسٹس ریشو، کہ نقدی کی شکل میں اثاثے کتنے ہیں کل اثاثوں میں۔ اور پھر ہے اکاؤنٹ ریسیویبلس ٹو ٹوٹل ایسٹ، جو قابل وصول چیزیں ہیں، قرض یعنی وہ دوسروں کے ذمے میں دین ہیں جو کمپنی نے وصول کرنے ہیں، تو وہ کتنے ہیں، اور امپرمیزیبل انکم کتنی۔ یہ چار چیزیں یہاں پر دیکھی گئی ہیں۔ کچھ بات ان کے بارے میں پہلے کر لی گئی ہے۔ تو جیسے ہم نے کہا کہ کمپنی نہ صرف اسٹاک مارکیٹ سے سرمایہ حاصل کرتی ہے، بلکہ لازمی طور پر ہر کمپنی، بہت ہی کم ایسی ہوتی ہیں کہ جو بینکوں کے ساتھ لین دین نہیں کر رہی ہوتی، وہ بینکوں سے سرمایہ بطور قرض لے رہی ہوتی ہیں۔ تو کل اس کے اثاثوں میں قرضوں کی کتنی مقدار ہے، تو ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں ریشو طے کیا ہے۔ زیادہ تر 33% پہ بات ہے کہ 33% سے زیادہ قرضے نہ ہوں، یعنی کم از کم 67% دوسرے اثاثے ہوں سودی قرض کے علاوہ۔ اچھا، پھر لیکوڈ ٹو ایسٹس، ٹوٹل میں لیکوڈ ایسٹس دو کا ہے 33%، اور جو میزان کا ہے یہ 25%، اور آگے بھی ہے SECP کا، یہ اسٹاک ایکس، یہ ملیشیا کا ہے ادارہ، انہوں نے بھی 33% رکھا ہے، یعنی باقی سب کے 33 ہیں، میزان کا 25% ہے۔ اس کے بعد جو ریسیویبلز ہیں، یعنی جو قابل وصولی اثاثے ہیں، تو وہ 45%، 50%، ادھر میزان میں 75% وغیرہ، ملیشیا کے ادارے نے اس میں نہیں دیا۔ اور باقی جو ہیں جو سودی یا ناجائز انکم، تو وہ 5% سے کم ہونی چاہیے، عموماً یہ رکھا گیا ہے، لیس دین 5%۔ تو اب ان کے بارے میں سوال یہی اٹھتا ہے کہ یہ 33% کیوں جائز ہے سودی قرضہ؟ لوگ کہتے ہیں جی حرام کا تو ایک قطرہ بھی پورے کو حرام کر دیتا ہے، تو یہ 33% کی اجازت کیسے دے دی گئی کہ 33% قرضہ سودی اگر ہو تو بھی اس کمپنی کے شیئرز لیے جا سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں نے؟ کوئی اس کو پہلے سے مطالعہ کیا ہے؟ اچھا، تو اس میں دیکھیں کہ اگر مال مخلوط ہے، جائز اور ناجائز ملا جلا ہے، اب اس میں دو نوعیتیں ہیں حرام کی۔ اس میں کہا گیا کہ ایک کہلاتا ہے حرام لذات ہی، اور ایک ہے حرام لغیر ہی۔ حرام لذات ہی جو ہے وہ تو اگر کسی چیز میں تھوڑا سا بھی شامل ہو تو وہ پورے مجموعے کو حرام کر دے گا۔ مثال کے طور پر پانی کی بالٹی ہے، اس میں شراب کے چند قطرے بھی گر جائیں تو وہ پورے پانی حرام ہو جائے گا، اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تھوڑا سا تو گری ہے شراب چلیں۔ اسی طرح اور بھی اگر حلال گوشت ہے، اس میں تھوڑا سا بھی مردار گوشت شامل ہو جائے یا کسی حرام جانور کا گوشت شامل ہو جائے تو وہ پورا مجموعہ حرام ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے مرغیاں خریدیں 20-25، اور بعد میں پتہ چلا کہ جی اس کے پاس مردہ مرغیاں بھی تھیں جو اس نے مکس کر دیا ہے گوشت، 2 مرغیاں اس میں کم از کم مردہ تھیں، تو اب کیا وہ گوشت میں سے الگ کر سکتا ہے کہ مردہ مرغیوں کا گوشت الگ کر دے اور جو ذبیحہ تھی ان کو الگ کر لے؟ ظاہر الگ کرنا مشکل ہے، اور اگر اس نے مثلا 2 مرغیوں کے برابر کا گوشت الگ بھی کر دیا، پھر بھی اشتباہ تو باقی رہے گا کہ جو گوشت باقی ہے اس میں مردہ شامل نہ ہو، تو وہ پورا مجموعہ حرام سمجھا جائے گا۔ لیکن جو چیزیں حرام لغیر ہی کی نوعیت کی ہیں، کہ خود سے حلال یا حرام نہیں بلکہ کسی اور خارجی سبب سے ان کو حلال یا حرام کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آمدن ہی لے لیں، نقدی، تو نقدی جو ہے کیا وہ خود حلال یا حرام ہے؟ میرے جیب میں نوٹ رکھے ہوئے ہیں، اسے میں حلال کہوں گا یا حرام کہوں گا؟ لیکن
یہی اگر حرام ہوں گے، اگر میں کسی حرام ذریعے سے حاصل کروں گا، نوٹ میں نے رشوت کے ذریعے حاصل کیے ہیں تو وہ نوٹ میرے لیے حرام ہے، اگر میں نے سود سے لیے ہیں تو وہ نوٹ حرام ہے میرے لیے. یعنی یہ کسی اور ذریعے کی وجہ سے، خارجی سبب سے اس کے حلال یا حرام ہونے کا فیصلہ ہوگا. تو اس نوعیت کی اگر چیز ہے جو حرام لغیر ہی کہلاتی ہے، وہ اگر مجموعہ میں شامل ہو، جیسے اگر آمدن ہے کسی شخص کی، اس کی 80% آمدن صحیح ہے، 20% ناجائز ہے، اور وہ کسی کو کوئی حصہ دے رہا ہے کسی طرح سے، تو اس میں یہ ممکن ہے کہ اگر ہم 20% اس میں سے نکال دیں، کوئی بھی 20%، تو بقیہ 80% جائز سمجھا جائے گا. تو وہ یہ کمپنی کے جو اثاثے ہیں ان میں کچھ حصہ ناجائز نوعیت کا ہے جو انہوں نے بینکوں سے سود پہ قرضے لیے ہوئے ہیں، اور بقیہ جائز نوعیت کا ہے. تو جب کمپنی کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کل میں، تو وہاں پہ یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس میں کیا حکم لگے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر مجموعہ ہے اور اس میں کچھ جائز یا ناجائز ہے، تو اس میں کہا گیا ہے کہ للاکثر حکم الکل، کہ اکثر کا فیصلہ کل پر لگے گا. اگر اکثریت جو ہے جائز ہے تو پورا مجموعہ جائز سمجھا جائے گا، اگر اکثریت ناجائز والی ہے تو پورا مجموعہ ناجائز سمجھا جائے گا. اب اس کی مثال جیسے یہ دی جاتی ہے کہ مثلا ریشم پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن اگر ایک کپڑا ہے جو کاٹن سے بھی بنا ہے لیکن اس میں کچھ ریشم بھی ہے، تو اس لباس کو کیا کہا جائے گا؟ تو فیصلہ اسی پر ہوگا کہ اگر ریشم کم ہے اور زیادہ نوعیت کاٹن سے ہے تو وہ لباس جائز سمجھا جائے گا، لیکن اگر اکثر ریشم ہے اور کچھ حصہ کاٹن ہے تو وہ ناجائز سمجھا جائے گا. تو اسی بنیاد پہ ایسا مجموعہ جس میں جائز اور ناجائز ملے ہوئے ہوں، تو پھر فیصلہ دیکھا جائے گا کہ اکثر کیا ہے اور کم کون سی چیز ہے. اگر اکثر جو ہے وہ جائز نوعیت کی ہے تو پھر اس کو جائز ہی کے حکم میں لیا جائے گا. تو اس بنیاد پر یہ 33% کا رکھا گیا ہے. اب یہ 33% کیوں رکھا گیا ہے؟ 10% یا 50% یا 60% کیوں نہیں رکھا گیا ہے؟ یعنی اکثر اور اقل کا فیصلہ تو ہوتا ہے کہ نصف سے زائد ہے تو وہ اکثر سمجھا جاتا ہے، اور نصف سے کم ہے تو اقل سمجھا جاتا ہے. اصولی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ احتیاط کے پیش نظر یہ 1/3 رول کہلاتا ہے، 1/3 کا. اس کو ایک حدیث سے لیا گیا ہے، مجھے وہ صحابی کا نام ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، حبیب صاحب ذرا مدد کریں، کہ وہ صحابی تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنا کل مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں. حضرت سعد بن ابی وقاص، صحیح. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا کہ میں اپنا کل مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، آپ کے اہل و عیال ہیں، ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں، تو آپ کل مال صدقہ نہ کریں. تو پھر انہوں نے کہا اچھا چلیں میں نصف کر دیتا ہوں. پھر بھی منع کیا کہ نہیں، نصف بھی نہیں کریں. پھر انہوں نے کہا کہ الثلث، کہ میں 1/3 کر دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ 1/3 کر دیں، والثلث کثیر، اور 1/3 بھی زیادہ ہے. تو مقصد اجازت دے دی 1/3 تک کی، لیکن کیونکہ اس میں حدیث میں الثلث کثیر کہا ہے تو اس کو لے کے یہ اصول بنایا گیا کہ ثلث سے اگر کم ہے تو وہ قلیل کے حکم میں ہوگا، اور ثلث سے زیادہ ہے تو کثیر کے حکم میں ہوگا. یعنی عمومی تو قاعدہ ہے نصف سے کم یا نصف سے زائد، لیکن احتیاط کے پیش نظر ثلث کو لیا گیا کہ 1/3 سے اگر کم ہے ناجائز تو وہ قلیل کے حکم میں ہوگا، اور جو جائز ہے وہ کثیر کے حکم میں لیا جائے گا. تو اس وجہ سے 33% یا 1/3 کو لیا گیا ہے کہ ناجائز اگر اتنا ہے تو چلیں اس کمپنی کو، اس کے کمپنی کے شیئرز خریدے جا سکتے ہیں. اور یہ کمپنی کے حسابات جو اینول اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں وہاں دیکھ کے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں ڈیٹ کتنا ہے اور باقی سرمایہ کتنا ہے. دوسرا ہے کہ جو تھوڑا سا نیچے کریں گے کہ اس کے جو یعنی لیکوڈ ایسیٹس وہ کیسے ہیں، تو اس میں بھی نہیں، اسی ٹیبل کو تھوڑا سا وہ ٹائٹل نظر نہیں آ رہا تھا نا. ہاں،
लिक्विड टू टोटल एसेट्स, तो इसमें भी बाकियों ने तो 33% का ही लिया है, लेकिन मीज़ान में 25%, क्योंकि मीज़ान बैंक जो है फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक राय ली गई है, और उसमें यह है कि थोड़ा सा भी गैर नकदी अगर हो तो वो उसको नकदी और गैर नकदी को मिला जुला समझा जाएगा और उसकी खरीदो फरोख्त हो सकती है। तो इसमें पहले तो 25% से भी कम था, इसको बढ़ा के 25% किया गया है, लेकिन बाकियों ने 33% लिया है। उसकी मिसाल हम वो सोने की दस्ते वाली तलवार, उसकी हम बात कर चुके हैं कि जहाँ माल रब्वी और गैर रब्वी मिले जुले हों तो उसमें देखा जाएगा कि जो कीमत ली जा रही है उसकी मिकदार रिब्वी माल से अगर ज़्यादा है तो वो सौदा हो सकता है, क्योंकि जितना बराबर की बराबर मिकदार रिब्वी माल के बदले समझी जाएगी और जो भी जायद है वो गैर रिब्वी के एवज समझा जाएगा। तो अगर नकदी में असासे हैं कंपनी के और वो असासे 33% से कम हैं और जो चीज़ बेची जा रही है शेयर, उसमें कीमत उस 33% की मिकदार से ज़ायद है जो उसकी फेस वैल्यू से, तो उसकी खरीदो फरोख्त हो सकेगी। लेकिन अगर बेशतर असासे नकदी की शक्ल में है कंपनी के अभी 50% या उससे ज़ायद, तो उनकी खरीदो फरोख्त शेयर की वो जायज़ नहीं होगी। तो ये देखा जाता है कि कंपनी के लिक्विड एसेट्स कम अज़ कम, यानी पाकिस्तान में जैसे मीज़ान बैंक का जो इंडेक्स है उसमें देखा जाता है कि 25% से जायद ना हो, इससे कम हो, तो फिर उनका उस कंपनी के शेयर्स खरीदे जा सकते हैं, वरना नहीं। तीसरा अकाउंट रिसीवेबल्स के अभी यानी जाहिर है कि कंपनी ने माल अपना आगे मुख्तलिफ पार्टियों को फराहम किया हुआ होता है और उसकी कीमत वसूल होनी होती है। ये हर वक्त चलता रहता है काम, कुछ पैसे वसूल हो रहे हैं, कुछ अभी फंसे हुए हैं, कुछ अरसे के बाद का वादा है देने में। तो ये जितने भी रिसीवेबल्स हैं तो वो एक दैन की शक्ल है। तो अगर जब कंपनी के शेयर्स हम खरीद रहे हैं तो दैन भी उसका खरीद रहे हैं, यानी असासे में दैन भी शामिल है। तो इस बुनियाद पर यह देखा जाता है कि वो भी कंपनी के कुल असासों के निस्फ से कम हो, तो फिर उस कंपनी के शेयर की खरीदो फरोख्त हो सकती है, वरना दैन की खरीदो फरोख्त जो है वो जायज़ नहीं होगी, यानी क्योंकि कुल असासों में दैन अगर ज़्यादा है तो उस शेयर्स की खरीदो फरोख्त दुरुस्त नहीं होगी। आखिरी चीज़ जो है वो ये कि कंपनी भी कुछ आमदन सूदी या दीगर नाजायज़ ज़राए से अगर हासिल कर रही है तो जाहिर है कि कुछ तो है कि कंपनी के ऊपर कानूनी पाबंदियां भी होती हैं कि वो कुछ सरमाया बतौर रिजर्व के कहीं रखे, तो उस पर भी सूद मिल रहा होता है, और कुछ वैसे भी हिफाजत की गरज से भी कंपनी और खरीदो लेन देन में आसानी के लिए भी बैंकों में अपना सरमाया रखती है, उस पर भी सूद मिल रहा होता है। तो इसमें रखा गया है कि कम ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनी की आमदन नाजायज़ यानी सूद या किसी और ज़रिए से हो तो वो कुल आमदन के 5% से ज़्यादा ना हो, कम या ज़्यादा से ज़्यादा 5% हो, और ये भी जितनी भी आमदन इस नाजायज़ ज़रिए से हो तो जो मुनाफा मिले कंपनी से उतने उसी तनासुब से उतना हिस्सा बिला नियत सवाब वो सदका कर दे, किसी ऐसी जगह पे खर्च कर दे जहां वो खर्च करने की इजाजत हो। अब बात वही है कि ये क्राइटेरिया क्यों तय किए गए हैं, तो बात सीधी है। अगर कहते हैं कि भाई नाजायज है पूरा कारोबार, तो जो लोग यानी जरा शरीयत के मुताबिक चलना चाहते हैं और बैंकों से बचना चाहते हैं, उन्हें वो मौका दस्तयाब नहीं होगा कि वो शेयर्स के जरिए अपना सरमाया हासिल कर सकें। उनके पास ऑप्शन रह जाएगा कि सूद पर कर्जा लें बैंकों से, और इसी तरह जो लोग सरमायाकारी करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके पास ये मौका ख़त्म हो जाएगा कि वो बैंकों के बजाय पैसा कहीं और लगाएं। तो इसकी ज़रूरत तो है, क्योंकि अब जो कारोबार है वो इतने बड़े पैमाने पर होते हैं कि कोई शख्स अपने ज़ाती सरमाए से या चंद अफराद सरमाया इकट्ठा करके वो करोड़ों का प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते, उसके लिए कसीर मिकदार में सरमाया चाहिए होता है। ये अफराद के लिए भी ज़रूरत होती है और मुल्क की तरक्की के लिए भी बड़े प्रोजेक्ट्स के लगने की ज़रूरत होती है। तो इस ज़रूरत को देखते हुए मतलब ये ऑप्शन तो अवेलेबल रहना चाहिए कि वो
شراکت کے ذریعے سرمایہ حاصل کر سکے۔ تو اسی لیے یہ کرائیٹیریا رکھا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہیں بھی کہ جو لوگ یعنی اسٹاک مارکیٹ سے جو خرید و فروخت ہو رہی ہے، لین دین ہو رہی ہے، یہ بالکل جائز ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ کم سے کم ناجائز جو کہ موجودہ حالات میں یعنی قابل قبول ہو مجبوری کے تحت، یہ کہ کمپنیز ہزاروں ہیں، ان میں سے وہ کمپنیز جن کا کاروبار جس میں کہ شریعت کی مخالفت کم سے کم سطح پر ہے، ان کمپنیز کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اور ان کے شیئرز کی لین دین کو کہا گیا ہے کہ ان کے شیئرز میں خرید و فروخت کی جا سکتی ہے۔ مطلب یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ جو کمپنیز اس کرائیٹیریا کے تحت کام کر رہی ہیں ان کو سرٹیفائی کر دیا گیا کہ ان کا کام 100% شریعت کے مطابق ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس میں شریعت کی مخالفت کم سے کم سطح کی ہے اور جو موجودہ حالات میں یعنی اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے، اس کو درگزر کیا جا سکتا ہے، یہ اس کی شرعی کرائیٹیریا کی نوعیت ہے۔ تو اب اس میں جو شیئرز کے یعنی یہ تو اسکریننگ کرائیٹیریا ہے اور اس کے تحت وہ کمپنی یہ جو جاری کرتے ہیں اسکریننگ کرائیٹیریا، وہ کمپنیز کی لسٹیں بنا کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے فراہم کرتے ہیں کہ پاکستان میں مثلا میزان جو انویسٹمنٹ فنڈ ہے وہ لسٹ بناتا ہے۔ پاکستان میں ظاہر ہے کہ کئی سو کمپنیاں ہیں جو اسٹاک مارکیٹ میں کام کرتی ہیں، لیکن یہ جو ہے صرف 72-73 کمپنیاں ہیں جن کو کہ انہوں نے اسکرین کر کے بتایا ہے کہ ان کا کام جائز ہے۔ اس کی فہرست بھی شائع کر دیتے ہیں کہ ان کمپنیز کے، کیونکہ وہ ان کے ریکارڈز کو، ان کے اکاؤنٹس کو دیکھ کے اور یہ اس سارے کرائیٹیریا کے مطابق چیک کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کمپنیز کو دیکھا ہے کہ ان میں یہ کرائیٹیریا پورا ہو رہا ہے تو ان کے شیئرز کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اسی طرح ڈو جونز ہے، وہ پوری بین الاقوامی سطح پر جہاں جہاں وہ اسٹاک مارکیٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے کرائیٹیریا کے مطابق دیکھ کے اور بتاتے ہیں کہ کن کن کمپنی میں مسلم انویسٹرز انویسٹ کر سکتے ہیں، کن میں نہیں کر سکتے۔ ان کا بھی شریعہ بورڈ ہوتا ہے جو یہ دیکھ کے اور فیصلہ کرتا ہے۔ اسی طرح یہ FTSE یہ بھی بہت بڑا ادارہ ہے جو اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے کام کرتا ہے، تو وہ اپنے کرائیٹیریا کے تحت بتاتے ہیں۔ تو یہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ انویسٹرز کی رہنمائی کرنا کہ کن کمپنیز کے شیئر وہ خرید سکتے ہیں، کن کے نہیں خرید سکتے۔ اب آگے جو ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیئرز کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے اس کی بھی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں۔ ایک جیسے میں نے کہا کہ منافع حاصل کرنے کی نیت سے شیئر خریدے جائیں اور اپنے پاس رکھے جائیں جب تک کہ بیچنے کے لیے ضرورت نہ پڑ جائے، کئی سال تک رکھے رہیں اور ہر سال منافع لیتے رہیں۔ یہ اس کی زیادہ قابل قبول صورت ہے کہ میں کمپنی کے شیئرز خرید کے اس کے کاروبار میں شریک ہو گیا اور سالانہ جو منافع آ رہا ہے وہ مجھے حاصل ہو رہا ہے۔ لیکن جو زیادہ تر کاروبار ہے وہ اس مقصد کے لیے نہیں ہوتا، اور لوگ جو ڈیویڈنڈ کا منافع ہے یعنی جو قیمت کے اضافے کی صورت میں ملتا ہے اس کے لیے شیئرز کی خرید و فروخت میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ شیئر خرید لیے اور اب مارکیٹ پہ نظر رکھی، جیسے اس میں 10%، 20% اضافہ ہو گیا قیمت میں، فوراً اس کو فروخت کر دیا اور کسی اور کمپنی کے شیئرز خرید لیے کہ جو ابھی کم قیمت پہ مل رہے ہیں اور امکان ہے کہ اس کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس کے بارے میں یعنی کہا گیا کہ یہ کیا درست ہے یا نہیں، یعنی یہ تخمینے یا اسپیکولیشن پر مبنی طریقہ ہے کہ میں ایک چیز اس وجہ سے خریدوں کہ یہ قیمت بڑھنے پہ بیچوں گا۔ بعض اوقات تو ظاہر ہے کہ اس میں جو بڑے پلیئرز ہوتے ہیں، خاص طور پہ یہ جو ممبران ہوتے ہیں، ان کے پاس کثیر سرمایہ بھی ہوتا ہے، معلومات بھی ہوتی ہیں، تو یہ اسٹاک مارکیٹ کو اپنی مرضی سے مینوپولیٹ کرتے ہیں، اس میں رد و بدل کرتے ہیں۔ یعنی جس کمپنی کو وہ اٹھانا چاہتے ہیں اس کے شیئرز کے لیے خود ہی ڈیمانڈ زیادہ کر دیتے ہیں، اس کی قیمت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور لوگ بھی دیکھتے ہیں اچھا اس کی قیمت بڑھ رہی ہے تو وہ مزید خریدتے ہیں اور زیادہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور جس کو گرانا چاہتے ہیں
وہ اس کے شیئرز بیچنا شروع کر دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اچھا اس کے کمپنی کے شیئرز تو بک رہے ہیں ہمارے پاس ہیں, ہم بھی بیچیں جلدی, اس کی قیمت گر رہی ہے, اس کا مطلب ہے. تو وہ کمپنی نیچے کی طرف جانے لگتی ہے. اسی طرح پورے اسٹاک مارکیٹ کو بھی اوپر اٹھانا یا نیچے گرانا, یہ کچھ حکومت بھی اس میں کردار ادا کرتی ہے, اور یہ بڑے جو ممبران ہوتے ہیں, جو بڑے پلیئرز ہوتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں. تو جب وہ اٹھانا ہے تو حکومت کی طرف سے بھی پیسہ اسٹاک مارکیٹ میں ڈالا جاتا ہے اور اسٹاک مارکیٹ اوپر جانے لگتی ہے. اور جب وہ کم کرنا چاہتی ہیں یہ لوگ تو کم کرتے ہیں, اور اس سے کماتے ہیں, دونوں صورتوں میں کماتے ہیں. جب اسٹاک مارکیٹ بڑھ رہی ہوتی ہے تو یہ نفع پہ فروخت کر کے منافع کماتے ہیں, اور جب گر رہی ہوتی ہے تو جن شیئرز کی قیمتیں ابھی کم ہیں ان کو وہ کم قیمت پہ خریدتے ہیں, اور بعد میں اپنے طریقے سے ان کی قیمتوں میں اضافہ کر کے پھر منافع کماتے ہیں. تو یہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتے. جو بڑے پلیئرز ہیں, جو چھوٹے ہیں وہ بیچارے مارے جاتے ہیں. جن کے پاس کم سرمایہ ہوتا ہے, زیادہ عرصے تک ہولڈ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, تو وہ اس میں پس جاتے ہیں اور ان کا سرمایہ ڈوب جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آتا ہے نا کہ جی آج اسٹاک مارکیٹ میں 3 ارب روپے کا خسارہ ہو گیا, لوگوں کا سرمایہ ڈوب گیا, حالانکہ وہ کسی کی جیب سے پیسے نہیں نکلے ہوتے. ہوتا کیا ہے کہ ان کے شیئرز کی قیمت جتنی تھی اس میں اگر مثلا 30% کمی ہو گئی, ایک شیئر 100 روپے کا تھا وہ 70 روپے کا رہ گیا, تو اس کے پاس 1000 شیئر تھے, تو فی شیئر 30 روپے کم ہوئے تو 1000 پر 30,000 روپے اس کے چلے گئے. اور اسی صدمے سے بہت سو کا انتقال بھی ہو جاتا ہے کہ جی میرا آج اتنا سرمایہ میں نقصان ہو گیا, حالانکہ وہ حقیقتاً ان کی جیب سے کچھ نہیں جا رہا ہوتا, بس یہ ہے کہ وہ بڑھ رہا تھا اور وہ خوش ہو رہے تھے ہمارا سرمایہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے, اور جیسے ہی اس میں گھاٹا آتا ہے او جی ہمارے تو آج 50 ارب روپے ڈوب گئے, ہمارے تو آج 2 کروڑ روپے ڈوب گئے, تو وہ ان کے لیے بڑا ناقابل برداشت صدمہ ہو جاتا ہے. تو یہ اسٹاک مارکیٹ. اب اس میں ایک چیز کہلاتی ہے اسٹاک ایکسچینج انڈیکس, یہ انڈیکس کی شکل میں ہی معلومات ہوتی ہیں, اور یہ جو اب آیا ہے کہ 99,000 تک پہنچ گئی ہے مارکیٹ, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ میں سے کوئی بتا سکے گا یہ انڈیکس کیا ہوتا ہے؟ انڈیکس جی, یہ جو بھی مارکیٹ ہوتی ہے اس کے اعداد و شمار کو جاری کرنے کے لیے 100 انڈیکس کے اس میں جاری کیا جاتا ہے. 100 انڈیکس کیا ہے؟ اس کا حصہ ہے. کس چیز کا؟ اعداد و شمار. نہیں, اعداد و شمار کہاں سے آتے ہیں؟ جی آپ. یہ اصل میں جو انڈیکس ہوتا ہے نیٹ ورک کے اشاریہ ہوتا ہے اس میں کمپنی ہوگا, مثلا آپ کے ایس 100 ہے تو اس کے اندر ایک 100 کمپنیز کا اشاریہ مرتب ہو کے ہمارے سامنے موجود ہے. صحیح ہے, جس کے اندر وہ کمپنی لسٹڈ ہوتی ہے. نہیں اشاریہ کس طرح مرتب ہوتا ہے, یہ کچھ اشاریہ بلینک طور پر اس کو مرتب کرنے کے لیے شیئرز کا اسکریننگ ہوتی ہے, وہی کمپنیز کے اندر لسٹڈ ہوتی ہے. چلیں بورڈ اگر ہوتا تو میں لکھ کے دکھاتا. دیکھیں جیسے ہم نے کہا نا کہ ہر کمپنی کو اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی, صرف وہ کمپنیاں جو اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ رجسٹر ہوتی ہیں جنہیں لسٹڈ کمپنیز کہا جاتا ہے, انہی کے شیئرز کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ہر کمپنی ایک جیسی اہم نہیں ہوتی. بعض چھوٹی کمپنیاں ہوتی ہیں جن کا کاروبار فرض کریں 10 لاکھ 20 لاکھ کا ہوتا ہے, اور بعض کمپنیاں ہوتی ہیں جن کا کروڑوں میں کاروبار ہوتا ہے, ان کے ایسٹس کی ویلیو بہت زیادہ ہے. پھر کچھ کمپنیز کے شیئرز کی لین دین بہت کم ہوتی ہے, کئی مہینوں بعد کچھ شیئر بک گئے, اور بعض کمپنیاں ہوتی ہیں جن کے گھنٹوں کے حساب سے شیئرز کی خرید و فروخت چل رہی ہوتی ہے. تو 100 انڈیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر 1000 کمپنیاں رجسٹر ہیں تو ان میں سے جو ایکٹیو کمپنیاں ہیں 100, صرف ان کو لے لیا جائے گا انڈیکس بنانے کے لیے. جو زیادہ ایکٹیو کمپنیاں ہیں جن کے خرید و فروخت شیئرز کی ریگولر چل رہی ہے, ان کمپنیز کو لے لیا جاتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ کلاس میں آپ 50 لوگ بیٹھے ہیں, لیکن ہم منتخب کر لیں گے اس میں سے 10 لوگوں کو منتخب کرنا ہے, ابھی کوئی لوگ آئیں گے ان کے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ وہ سوال جواب کریں تو کلاس کے بارے میں ایک اندازہ ہو. ایکٹیو ہوں گے جن میں سوال جواب, ہمیں پتہ ہے کہ سوال کیا جائے گا تو یہ جواب دے دیں گے, تو ایسے 10 لوگوں کو ہم پیش کر دیں کہ جی تاکہ کلاس کے بارے میں اچھا تاثر جائے. ایسے 10 لوگ انڈیکس میں آ جائیں گے. ہاں,
تو وہ 100 کمپنیاں، جیسے KSE کراچی اسٹاک ایکسچینج کے لیے آتا ہے، اس طرح سے لکھا ہوتا ہے KSE 100 انڈیکس، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 100 کمپنیاں جن کے شیئر کی خرید و فروخت ریگولر بیسس پر ہے اور کاروبار ان کا ایک بلند سطح پر ہے، ان کمپنیوں کا ہی لیا جائے گا ڈیٹا، باقیوں کا نہیں لیا جائے گا۔ اچھا، آپ کس طرح سے انڈیکس بناتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ بتاتے ہیں نا کہ آج اتنے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اتنے شیئرز کی قیمتوں میں کمی ہوئی، اور اتنے شیئرز کی قیمت تبدیل نہیں ہوئی، سابقہ سطح پہ برقرار رہیں۔ تو تینوں کام ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ کمپنیز کے شیئرز میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، کچھ کمپنیز کے شیئر میں کمی ہو رہی ہوتی ہے، کچھ کی قیمتیں برقرار رہتی ہیں۔ اب ہم فیصلہ کیا کریں کہ اسٹاک مارکیٹ میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے انڈیکس کیا جاتا ہے۔ انڈیکس کیا ہے؟ ایک اوسط نکالی جاتی ہے قیمتوں کی۔ یہ جو 100 کمپنیاں ہیں، ان کے شیئرز کی قیمتوں کی ایک اوسط نکالی جاتی ہے، اور اگر اوسط میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ آج اسٹاک مارکیٹ میں اتنا اضافہ ہوا، اوسط میں اگر کمی ہوئی تو ہم کہیں گے کہ اسٹاک مارکیٹ میں کمی ہوئی۔ تو مثال کے طور پر 3 کمپنیاں تھیں، پہلے دن جو ہے 3 کمپنیاں فرض کریں کہ ABC، اور اے کی قیمت شیئر کی تھی فرض کر لیں گے 50 روپے، اس کی قیمت تھی 45 روپے، اس کی قیمت تھی 80 روپے۔ اب دوسرے دن جب کاروبار ہوا تو اس کی قیمت 50 سے بڑھ کے 60 ہو گئی، اس کی قیمت 40 ہو گئی، اس کی قیمت فرض کر لیں 100 ہو گئی۔ تو ایک کی قیمت 2 میں اضافہ ہوا ہے، یا چلیں یہ 80 ہی رہی، یہ بھی یہ کر لیں گے 80 رہی، اتنی ہی رہی۔ تو اس کی قیمت میں اضافہ ہو، اس کی قیمت میں کمی ہوئی، یہ برقرار ہے اسی سطح پر۔ تو اب اوسط لیں گے، اس کی اوسط کیا تھی؟ 130، 175، ٹھیک ہے، 140، یہ 180 ہو گیا۔ تو اوسط میں اضافہ ہوا ہے، 175 سے 180 پہ ہو گیا۔ کتنے فیصد اضافہ ہوا؟ یعنی ایک تو ہوا کہ جی 5 پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے اوسط میں، پرسنٹیج میں نکالنا چاہیں تو پرسنٹیج میں بھی نکال سکتے ہیں۔ تو یہ اوسط کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں آج قیمتوں میں اوسطاً اضافہ ہوا ہے۔ اگر اضافہ ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ آج بلش مارکیٹ ہے، یعنی بیل جو ہوتا ہے بل، اس سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اس کی طبیعت میں ایگریشن ہے۔ تو جب اضافہ ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں بلش ٹرینڈ ہے، اور اگر کمی ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں بیئرش ٹرینڈ۔ ریچ کی فطرت میں پیچھے ہٹنے کی طرف رجحان ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں بیئرش۔ تو اگر فرض کریں کہ اس طرح ہو کہ اس کی قیمت تو اتنی ہی رہی 50، اور اس کی قیمت 40 رہی، اس کی قیمت میں کچھ معمولی سا اضافہ ہوا، فرض کریں کہ 82 یا 75 ہو گئی، تو اب جو اوسط نکلے گا وہ پہلے سے کم نکلے گا، 90 اور 165۔ تو یہ کمی ہم کہیں گے کہ اسٹاک مارکیٹ میں آج مندی کا رجحان رہا، کمی واقع ہوئی قیمت میں، تو اوسط کی بنیاد پہ۔ یہ تو بہت سادی سی مثال ہے، اصل میں یہ ویٹڈ ایوریج ہوتا ہے، یعنی ہر کمپنی کو اس کے اہمیت کے تناسب سے ایک ویٹ اسائن کیا جاتا ہے۔ تو اگر بڑی کمپنی ہے جس کو ویٹ زیادہ ملا ہوا ہے، اس کی قیمت کی کمی کو زیادہ اہمیت کے ساتھ لیا جاتا ہے، ویٹ اسائن کیے جاتے ہیں۔ تو وہ ویٹڈ ایوریج جو ہے، یعنی مثال کے طور پر اے جو ہے نسبتاً بڑی کمپنی ہے، تو اس کو 0.5 کا مثلاً ویٹ دے دیا گیا۔ یہ چھوٹی کمپنی ہے، اس کو 0.2 کا دیا گیا۔ یہ درمیانی ہے، اس کو 0.3 کا دیا گیا۔ یعنی کل میں 30% اس کو اہمیت دی گئی، 20% اس کو، 50% اس کو۔ تو اب یہ ویٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے پھر ایوریج نکالا جاتا ہے۔
یعنی ویٹڈ ایوریج نکالا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے. ظاہر ہے ہر کمپنی 100 میں سے بھی ہر کمپنی یکساں اہمیت کی نہیں ہوتی, تو جو زیادہ جس میں کاروبار ہوتا ہے اس کو ویٹ زیادہ, اس طرح کی یہ ویٹ مل کے 1 کے برابر ہے. 0.5, 0.2, 0.3 انہیں جمع کریں تو 1 کے برابر آ جائے گا. تو یعنی پرسنٹیج میں ہم کہیں گے 100%, اور ویسے یہ 1 کے برابر. تو ویٹڈ ایوریج اس طرح نکالا جاتا ہے. لیکن مثال کے طور پہ سمجھانا مقصد ہے کہ جو یہ انڈیکس ہوتا ہے یہ اہم کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں کا ایک اوسط ہوتا ہے, اور اگر اوسط میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ شیئرز کی مارکیٹ میں اضافہ ہوا ہے, اور اگر کمی واقع ہوئی ہے تو ہم کہیں گے کہ شیئرز کی مارکیٹ نیچے گئی ہے, یعنی بیئرش ٹرینڈ آیا ہے. تو یہ اس میں ہوتا ہے. اب اس میں سودے کچھ تو ہوتے ہیں جو ہاتھ کے ہاتھ ہوتے ہیں, اسپاٹ ہوتے ہیں, کہ میں نے آرڈر کیا کہ فلاں کمپنی کے 100 شیئرز میرے لیے خرید لیں, اور انہوں نے خرید لیے, میں نے ادائیگی کر دی اور وہ میرے نام ہو گئے. کچھ ہوتے ہیں جو فیوچر کے حوالے سے ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ آج میں لے لوں, میں کہتا ہوں کہ 1 مہینے بعد فلاں کمپنی کے شیئرز میرے لیے خرید لیں. تو یہ فیوچر کانٹریکٹس کہلاتے ہیں. اچھا, پھر یہ ہے کہ جو اس طرح کے فیوچر کانٹریکٹس ہوتے ہیں اس میں جب 1 مہینے بعد میں لینے جاتا ہوں, جس وقت میں نے بک کیا تھا قیمت تھی 120 روپے, اور مہینے بعد جب میں خریدنے جا رہا ہوں تو قیمت ہے 140. میں نے 120 پہ بک کیا ہوا ہے کہ 1 مہینے بعد میں 120 کے حساب سے مثلا 1000 شیئر خریدوں گا. تو یہ فیوچر کانٹریکٹ کر رہا ہوں میں. جب خریداری کا ایکچوئل وقت آیا, جب میں نے قبضہ لینا ہے, تو قیمت 140 چل رہی ہے. تو اب دونوں صورتیں ہوتی ہیں کہ میں شیئرز لے لوں, یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ 20 روپے شیئر جو آپ کا اضافہ ہوا یہ لیں اور معاملہ ختم کریں. وہ اس کو سیٹلمنٹ اس طرح کر دیتے ہیں کہ جتنا آپ کو اضافہ مل رہا ہے یہ فائدہ لیں آپ, اور بس شیئرز ہمارے پاس ہی رہنے دیں. تو یہ اس طرح کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں. ظاہر ہے یہ درست صورت نہیں ہے کہ قبضہ لینے سے پہلے آپ چیزوں کو, بلکہ درمیان میں اوروں کو بھی فروخت کر رہے ہوتے ہیں. میں نے 120 کے حساب سے بک کیے, قیمتیں بڑھ رہی ہیں, کسی نے مجھے کہا کہ جی آپ ہم سے 130 لے لیں, شیئرز ہمیں دے دیں. ابھی میں نے وہ حاصل بھی نہیں کیے اور میں نے 130 پہ اس کے ساتھ کر لیا معاملہ. اس نے آگے 135 پہ کسی کو بیچ دیا. تو آخر جب وہ 1 مہینہ کا وقت پورا ہوا تو اب وہ جس کے پاس وہ حقوق ہوں گے وہ شیئرز حاصل کرے گا اور جو قیمت ہوگی اس پہ لے گا. تو اس طرح کی بہت ساری, ایک کہلاتی ہے مارجن پر سیل, یعنی ایک تو یہ کہ میں کل قیمت ادا کروں اور شیئرز لے لوں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میں 10% قیمت دیتا ہوں اور شیئرز خرید لیتا ہوں. تو مثلا یہ 120 کے حساب سے میں نے 1000 شیئرز خریدنے ہیں, تو اصل میں کتنی رقم مجھے دینی چاہیے, اس پہ 3 صفر لگا لیں, 1,20,000 دینے چاہیے. میرے پاس اتنے نہیں ہیں, میں صرف اس کا 10% دیتا ہوں یعنی 12,000, اور میں کہتا ہوں جس کے تھرو میں خرید رہا ہوں, جس ممبر کے تھرو, کہ باقی پیسے آپ شامل کر لیں, میرے لیے 1000 شیئر خرید لیں. تو جو بقیہ رقم ہے یعنی 10% میں نے دیے اور 90% اس نے اپنے پاس سے شامل کیے, تو یہ 90% قرض سمجھا جائے گا, اور عمومی طور پر اس پر وہ سود وصول کرتے ہیں ممبرز. یہ رقم جتنے عرصے تک آپ کے ذمہ قرض ہے وہ اس پر سود وصول کریں گے. ہاں کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ تعلقات, کیونکہ کاروباری اس کے ساتھ مستقل ہیں, میں اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں, تو وہ بغیر سود کے بھی کر سکتے ہیں, لیکن عمومی یعنی قاعدہ یہ ہے کہ وہ اس پر سود وصول کرتے ہیں. تو اس طرح کی مارجن پر سیل بھی, اس جیسے پاکستان میں یہ بدلہ کا وہ کانٹریکٹ کہلاتا ہے, تو اس کو بھی درست نہیں کہا جاتا. تو یہ اس کی خیر بہت ساری صورتیں ہیں. میرا خیال ہے ٹائم ہمارا 10 بجے تک ہے, تو اس میں یعنی یہ تعارف آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کیا ہوتی ہے, اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے, اور جو انڈیکس بنائے گئے ہیں, اس کا انڈیکس کا مقصد یہ ہے کہ ان کمپنیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا جن میں شریعت
کی مخالفت کم سے کم پائی جائے. اب کیونکہ فی زمانہ ایسی کمپنیز ڈھونڈنا کہ جن کا کاروبار 100% شریعت کے مطابق ہو وہ تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ قوانین اس طرح کے ہیں کہ خود قانون کی پابندی کرنے کی وجہ سے کئی چیزیں کرنی پڑ جاتی ہیں. تو اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ ایسی کمپنیاں جن میں کم سے کم مخالفت پائی جائے، جو موجودہ حالات میں یعنی درگزر کی جا سکتی ہوں، تو ان کو انویسٹمنٹ کے لیے منتخب کیا جائے. تو ان انڈسٹریز کا یہ مقصد ہے. ہاں، اب صورتحال کیا ہے کہ جس وقت یہ کرائیٹیریا وغیرہ ڈیولپ کیے گئے تھے تو اتنی اسلامی بینکنگ نہیں تھی. اب اسلامک بینک وجود میں آ گئے ہیں اور ہر جگہ موجود ہیں. تو وہ بہت ساری ضروریات باقی نہیں رہیں. مثلا یہ کہ سود پر قرضہ لینے کے بجائے وہ سرمایہ اسلامی بینکوں سے لیں کسی شرعی طریقے کے مطابق، تو سود پر قرضہ لینے کی حاجت نہیں رہی. اسی طرح اپنا سرمایہ بجائے سودی بینکوں میں رکھنے کے وہ اسلامی بینکوں میں رکھ سکتے ہیں. تو اس لیے اب یہ کرائیٹیریا میں جو 33% اور 5% کی چھوٹ دی گئی ہے، اس کو کم کرنا چاہیے اور 0 پہ لانا چاہیے. یعنی جو یہ انویسٹر کی طرف سے ایک میسج جائے گا کہ جو کمپنیاں اسلامی بینکوں کے ساتھ شریعت کے مطابق معاملات کریں گی، ہم صرف ان کے ساتھ ڈیلنگ کریں گے، دوسروں کے ساتھ نہیں کریں گے. تو یہ چھوٹ تھی اس وقت جب کہ اسلامی متبادل موجود نہیں تھا اور سودی بینکاری تھی. تو اجازت دی گئی کہ جی کیونکہ قرضہ لینا مجبوری ہے کاروبار جاری رکھنے کے لیے، تو چلیں 33% بھی اگر قرضہ ہے کل اثاثوں میں تو وہ قابل قبول ہو سکتا ہے. لیکن اب جب کہ ایک اسلامی متبادل موجود ہے تو یہ چھوٹ باقی نہیں رہنی چاہیے. یا تو اس کو مزید کم کر کے 5-10% تک لایا جائے یا 0 پہ لایا جائے. اسی طرح کہ یہ 5% جو سودی آمدن کی گنجائش رکھی گئی، تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر تو وہ سودی آمدن ہے، بعض تو کاروباری مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایسی جگہوں سے وہ کچھ آمدن حاصل کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے لیے مجبوری ہوتی ہے، لیکن اس کو بھی کم سطح پر کرنا چاہیے. تو باقی لیکوڈ اور ان لیکوڈ کا تو وہ باقی رہے گا، کیونکہ نقدی کی شکل میں سرمایہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارا ختم کر دیں اور سارا غیر نقدی اور جامد اثاثے ہوں، وہ تو موجود رہے گا. ریسیویبلز کا بھی چلتا رہتا ہے کام کہ لوگوں کے پیسے، کمپنی کے پیسے لوگوں کے ذمہ واجب الادا ہوتے ہیں، وہ وصول ہونے میں وقت لگتا ہے. تو جب بھی ہم شیئرز خریدیں گے کچھ نہ کچھ سرمایہ قابل وصول حالت میں ہوگا. لیکن یہ جو سودی قرضہ اور سودی آمدن، ان کو کم کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسلامی متبادل موجود ہیں اور ان کے ساتھ اب کمپنیز کو کرنا چاہیے. اچھا، اس سے ایک یہ بھی ہوتا ہے انڈیکس سے کہ جو بارڈر لائن پہ کمپنیاں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر کسی کمپنی کا سودی قرضہ جو ہے وہ 40% ہے کل اثاثوں میں، تو ان کو اس سے انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ وہ اگر اس کو ریڈیوس کر کے 33% یا اس سے کم پہ لائیں تو ہمیں اسلامک انویسٹرز بھی حاصل ہو جائیں گے. تو وہ کمپنیاں پھر کوشش کرتی ہیں کہ اپنا سودی قرضہ کم کریں اور اس کو قابل قبول سطح تک لائیں. تو یہ اس میں ایک انکریجمنٹ بھی ان کے لیے ہوتی ہے. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ جو افراد تو اتنا نہیں کر سکتے، لیکن جو بڑے ادارے ہیں جو اسلامی بنیاد پہ کام کرتے ہیں اور کثیر رقم اسٹاک مارکیٹ میں لگاتے ہیں، ان کی طرف سے یہ میسج ہونا چاہیے کہ نہیں جی، ہم آپ کا سودی قرضہ برداشت نہیں کریں گے، آپ فائنانسنگ لینی ہے تو اسلامی حل موجود ہے، آپ اسلامی بینکوں سے لیں. تو یہ ایک ان پہ دباؤ کی صورت بن سکتی ہے. تو میں یہاں پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں اور سوال جواب کے لیے موجود ہیں جو بھی سوال. جی.